دوستو، آج کے یہ خوبصورت اقوال آپ کے دل کو چھونے والے ہیں۔ ویڈیو جیسے جیسے آگے بڑھے گی اچھے سے اچھے اقوال آتے جائیں گے۔ امید ہے آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، مواقع ضائع کر دیتے ہیں اور پھر ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ مغرب کے پاس پیسہ ہے اور دین نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ناجائز کمائیوں سے بنے محلات پر لکھ دینا کہ یہ خدا کے فضل سے بنا ہے، ظلم ہے۔ ایک بے قرار دل اگر غزل کہہ دے تو ہزاروں بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ضمیر کی آواز پر کان نہ دھرنے والے بڑے بڑے محلات میں رہنے کے باوجود اپنے پیچھے ویرانیاں چھوڑ گئے۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ شادی کا رشتہ شروع کے 4 دن اچھا رہتا ہے، بعد میں سکون بخش رشتے کے اذیت ناک پہلو نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ آنکھ سب کچھ دیکھ سکتی ہے لیکن صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ جب ذہن پختہ ہو جائے تو اصلاح کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ بد نصیب ہیں وہ مسافر جو آدھے سفر کے بعد ذوق سفر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جہاں ہر شے، ہر جنس ایک ہی دام فروخت ہونے لگے اسے اندھیر نگری کہتے ہیں۔ عدل کرنا صرف خوف خدا اور فضل خدا سے ممکن ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آنکھ میں بینائی کہاں رہتی ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح کی بیداری خدا کی رحمت کے سہارے ہوتی ہے۔ خطرہ اندر ہو تو باہر دوڑنا کس کام کا؟ اپنے اندر کے خطرے سے اندر کی دوڑ بچا سکتی ہے۔ دھاگا ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا جا سکتا ہے لیکن گرہ ضرور لگ جاتی ہے۔ لائبریریاں علم سے محبت کے بجائے علم کا خوف طاری کر رہی ہیں۔ رونے والی آنکھ خدا کے قریب کرتی ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی سماج میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ مخلص کی تعریف ہی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ سے زیادہ مہربان ہو۔ خدا سے آشنائی ممکن ہی نہیں جب تک وہ خود آشنائے راز نہ کر دے۔ وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو دوزخ سے بدتر ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو جانب منزل ہو وہی منزل ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ جو ڈرا رہا ہوتا ہے دراصل وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ محنت کی چکی میں پس رہے ہیں مگر کوئی چکی ان کے لیے آٹا نہیں پیستی۔ طاقتور آدمی دوسرے کے حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا۔ حقوق ادا نہ کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھن جائے گی۔ نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جو ایک نے کھویا دوسرے نے پایا۔ عجیب بات ہے کہ جسے ایک انسان تلاش کرتا ہے دوسرا اسی سے نجات چاہتا ہے۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ اگر ظاہری مرتبے قائم بھی رہ جائیں تو انسان اندر سے قائم نہیں رہتا۔ اگر ملک کو ایک درخت سمجھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بامقصد انسان اپنی سہولت کے لیے اس کی ایک شاخ کاٹ لیتا ہے۔ کوئی بھی عظیم انسان اگرچہ عام انسانوں کی طرح پیدا کیا گیا ہے لیکن اس میں کوئی ایک صلاحیت ایسی رکھ دی گئی ہے جس نے ہر صورت کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ جس آدمی کو قلم عطا کی گئی اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی تحریر کس سمت میں استعمال کی۔ وقت کٹ جائے اور فاصلہ نہ کٹے تو زندہ رہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے راز دریافت کیا انہوں نے ہی راز چھپایا۔ الفاظ کانوں کے راستے دل پر اثر کرتے ہیں اور دل پر اثر کے بعد اعضاء پر عمل کا حکم نازل ہوتا ہے اور یوں انسان کا کردار بنتا ہے۔
اگر دل میں محبت آ جائے تو زبان میں شائستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر باطن میں غصہ آئے تو ظاہری وجود کے چہرے پر تیوری اور نفرت کا اظہار ہونا لازمی ہے۔ باطن عبادت میں مصروف ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے۔ اگر مخلص دوست میسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے۔ والدین کی آواز میں ضمیر کی آواز کا ہونا لازمی ہے۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی ہی میں کوئی خوشی دی جائے۔ کافر اور مومن میں یہ فرق ہے کہ کافر معجزے کے بعد بھی نہیں مانتا اور مومن معجزے کے بغیر بھی مانتا ہے۔ ابتدائی زمانوں میں پیشے مزاج کے مطابق بنائے گئے تھے، مثلاً معلم فطرتاً معلم ہوتے تھے۔ ہم اپنے مفاد کو قوم کے مفاد پر قربان کرنا سیکھ لیں تو قوم ترقی کرنا شروع کر دے گی۔ عظیم لوگوں کے ساتھ وابستگی اس وقت خطرناک ہو سکتی ہے جب تک وہ عظیم لوگ ایک مذہبی زندگی نہ گزار رہے ہوں۔ کلام کے پیچھے کلیم کی شخصیت ہوتی ہے۔ بے تعلق نصیحت یا بے تعلق تبلیغ ایسے ہے جیسے غیر زبان میں تقریر کرنا۔ مایوسی راستے کا سب سے بڑا راہزن ہے۔ عمر 100 کے گزاری ہے تو بقیہ کم از کم بیدار رہنے کی تمنا میں گزاری جائے۔ جو آج خوش نصیب ہے وہ کل بھی خوش نصیب ہوگا۔ لوگوں نے سامان کو پکڑ رکھا ہے اور سامان نے لوگوں کو۔ کسی چیز کو روکنے کے لیے خود رکنا پڑتا ہے۔ انسان کی ملکیت اس کی مالک ہو گئی ہے۔ ایسی بھی راتیں آتی ہیں کہ رات کٹ جاتی ہے اور سورج نہیں نکلتا۔ ایسے بھی دن آئے کہ سورج ڈوب گیا، روشنی باقی رہی۔ گھر والوں کو خوش رکھو، خدا خوش ہو جائے گا۔ خزانے لامحدود ہیں لیکن انسان کے پاس وقت محدود ہے۔ اگر آپ کی نگاہ بلند ہونے سے قاصر ہے تو اپنے پاؤں کے پاس دیکھو، کوئی نہ کوئی چیز آپ کی توجہ کی محتاج ہوگی۔ کائنات سے توجہ طلب کرنا اتنا اہم نہیں جتنا اس کو توجہ دینا۔ لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کا نام ہے۔ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں۔ مجرم وہ ہوگا جو قانون کی زد میں آئے، اور جو قانون کی نظر سے بچ جائے وہ مجرم ہی نہیں کہلائے گا، لیکن گنہگار گنہگار ہے، چاہے لوگوں میں نیکوکار ہی کیوں نہ مشہور ہو۔ اگر جیب برابر ہو بھی جائے تو ذہن برابر نہیں ہوگا۔ لوگ حکمران بننا چاہتے ہیں لیکن بنے ہوئے حکمرانوں کے خلاف نفرت رکھتے ہیں۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ کسی کے الفاظ یا گفتگو سن کر یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جو قوم رات کو روتی نہیں اس سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ خدا کی تلاش میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہے۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں سے فوقیت لے جاتا ہے۔ کبھی انسان انسان پر مر رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان انسان کو مار رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے خلاف فریاد نہ کریں، کوشش کریں کہ کوئی آپ کے خلاف فریاد نہ کرے۔ ہم زندگی بھر زندہ رہنے کے فارمولے سیکھتے رہتے ہیں، اور جب زندگی اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔